بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے ہم لینگویج ریویو پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہماری ساری پیچھے جو پہلے پڑھی چیزیں ہیں وہ ساری ریوائز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی دیکھتے ہیں، اوور ویو لیتے ہیں اپنے لیکچر کا۔ لیک آف پیراللزم۔ پیراللزم آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بات کی ہے، اس کے اپوزٹ بات نہیں ہونی چاہیے، نیکسٹ سینٹینس میں جو بات ہو وہ اس کے پیرالل ہو ایک سینٹینس میں، چاہے سینٹینس کے دو پارٹس میں، یعنی کہ ایک پارٹ میں جو بات کی ہے ایک کلاس میں، دوسرے کلاس کی بات اس کو سپورٹ کرتی ہو، دیٹ از کالڈ پیراللزم۔ Parallelism refers to the principle that parts of a sentence which are the same in function should be the same in structure۔ ٹھیک ہے، جن کا فنکشن سیم ہے، جو ان سے پارٹ آف سینٹینس کا ان کا اسٹرکچر بھی سیم ہونا چاہیے، یہ بات ہے، یہ ڈیفینیشن ہے پیراللزم کی، اس کو چاہے آپ میمورائز کر لیں۔ Word or phrases joined by coordinating or correlative conjunction should have the same form. Okay, all item or phrases in a list must be parallel. فارمس بھی فارم آف ورب بھی سیم ہونی چاہیے جو کو ریلیٹ کرتے ہیں ورڈز ایک دوسرے سے، اور پیرالل ہونے چاہیے فریزز سارے۔ میک شیور آل ہیڈنگز اینڈ سب ہیڈنگز آر پیرالل ود دا ادر ہیڈنگز اینڈ سب ہیڈنگز آف دا سیم لیول۔ اوکے، میک شیور دیٹ آل اینٹریز آف دا سیم لیول ان این آؤٹ لائن آر پیرالل۔ نیکسٹ ایگزامپل. Incorrect variant is that an important consideration in orthopedic surgery and how to implement prosthesis in the possibility of infection۔ اچھا کریکٹ دیکھیں، اس میں غلطی دیکھیں کیا ہوگی۔ An important consideration in orthopedic surgery and prosthesis implements is the possibility of infection۔ اب how to implement prosthesis is the possibility of infection، اب how to یہاں نہیں آتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس سینٹینس کا پارٹ ہے، یہ کنجیکشن سے آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اینڈ یہ ہمارا کنجیکشن ہے اس سے جوائن ہو رہا ہے، تو اس میں لکھنا ہے اینڈ prosthesis implements is the possibility of infection۔ okay, that is the correct variant۔ Next, choppy sentences. Avoid using too many short sentences that will create choppy prose۔ Vary your sentence types and combine short related sentences by making some elements dependent clause or phrases۔ اچھا، یعنی کہ آپ اگر آپ کو پتہ ہے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ آپ کا سینٹینس ہے ایک، اس میں کلاسز ہیں، ڈیپینڈنٹ کلاس ہے، انڈیپینڈنٹ کلاس ہے، تو اگر آپ ہر کلاس کو علیحدہ علیحدہ کر کے آپ زیادہ چھوٹے چھوٹے سینٹینس ڈھیر سارے بنا دیں تو دیٹ از کالڈ چاپی سینٹینس اینڈ دیٹ از ناٹ ٹرو۔ اوکے، نیکسٹ از مس پلیسڈ ماڈیفائرز۔ یو نو وٹ از اے ماڈیفائر ویل۔ اوکے، ٹو انشور کلیئرٹی پلیس یور ماڈیفائرز کیئرفلی۔ ماڈیفائر شوڈ بی پلیسڈ near to the word بلکہ but it should be placed the nearest to the word which is modified by this modifier۔ okay، modifiers یعنی کہ آپ سینٹینس میں modifier اس لفظ کے نزدیک لگائیں جس کو وہ موڈیفائی کر رہا ہے۔ موڈیفائی شوڈ پلیس دا ورڈ ٹو وچ ورڈ اٹ از موڈیفائنگ۔ میک شیور دیٹ یور پلیسمنٹ آف موڈیفائرز ڈز ناٹ انٹرپٹ دا سینٹینس اسٹرکچر آف کریٹ ایمبیگوٹی۔ ٹھیک ہے، میری بات کو اس نے اور کلیئر کر دیا کہ اس کے قریب تو ہو، لیکن یہ ضرور دھیان رکھنا ہے کہ سینٹینس کا اسٹرکچر خراب نہ ہو جائے آپ موڈیفائڈ کو قریب کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، سینٹینس اسٹرکچر کا زیادہ خیال رکھنا ہے۔ انٹرپٹیو سینٹینس اسٹرکچر پلیسنگ اے موڈیفائر بٹوین دا سبجیکٹ اینڈ دا ورب اور بٹوین دا ورب and the direct object can weaken the sentence structure of the sentence and make the sentence difficult to interrupt। in general, longer and more complicated modifier weakens the sentence۔ دو باتیں ہیں، ایک تو اب سبجیکٹ اور ورب کے درمیان موڈیفائی پٹ کرنا، اور ورب اور ڈائریکٹ ورب آبجیکٹ کے درمیان موڈیفائی لگانا سینٹینس کو ویک کرتا ہے۔ دوسری بات، لمبے موڈیفائرز کو یوز کرنا بھی سینٹینس کو ویک کرتا ہے۔ اوکے، although you can often get away with interrupting the structure of the sentence with a short one word modifier, adding a longer modifier significantly worsens the sentence۔ کہ اگر آپ چھوٹے موڈیفائرز کو یوز کریں، موڈیفائر آپ نے فضول میں یوز ہی کرنا ہے، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، موڈیفائر تب یوز کرنا ہے جہاں بہت زیادہ ضرورت ہو، اور اگر ایک شارٹ موڈیفائر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو آپ کو ایک لینتھی موڈیفائر ضرور آپ کے لیے یوز کرنا ہے، وہ ورس ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بدترین ہو سکتا ہے، اس لیے لینتھی موڈیفائر یوز کرنے سے اوائڈ کریں۔ ایگزامپل از ویک، دیکھیں اس میں یہ آپ نے ریڈ آؤٹ کر لینا، ٹھیک ہے، اس میں ہم موڈیفائرز دیکھیں گے۔ دا ہیرون، ارگیٹ اینڈ اسٹاک لونیز ان ایورگلیڈ نیشنل پارک that one such contain tens of thousands of birds whose bustling extravagances help inside the finding in the 19 اچھا یہ سینٹینس ختم ہی نہیں ہو رہا، دیکھیں کتنا لمبا سینٹینس ہے، ادھر سے شروع ہے۔ 1905 the National Association of Audubon Societies later the National Audubon Society have shrunk by 95%۔ یہ ادھر تک سینٹینس ہے، دیکھا آپ نے، اب یہ فضول ترین سینٹینس ہے، ویک ہے، اس میں دیکھیں کتنے زیادہ موڈیفائرز ہیں، اس کو دیکھیں۔
اب the birds colonies in Everglades National Park once each contained tens of thousands of birds whose bustling extravagances helped inspire the founding in 1905 of the National Association of Edinburgh Societies. اچھا ایڈنبرگ سوسائٹیز کی جو نیشنل ایسوسیشن ہے 1905 کی وہ کہہ رہا ہے اس میں وہ جو ٹینز آف تھاؤزنڈز آف برڈ ہیں ہزاروں برڈز ہیں جو ان کی کالونیز کی اس نے بات کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے اوکے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ برڈس کی جو کلوننگ ہے بسٹلنگ یعنی کہ ان کی ہلچل کی وجہ سے پرندوں کی وہ کالونیز خراب ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ دیز کالونیز آف ہیرونز ایرگیٹس اینڈ یہ برڈس کے نام ہے. ٹھیک ہے اینڈ اسٹاک ہیو شرنک بائی یہ کالونیز پھر 95% جو ہے کم ہو گئی 1930 تک. ٹھیک ہے یعنی کہ 1905 سے 1930 تک ان کی کالونیز میں کمی آ گئی یعنی کہ وہ برڈس ایکسٹنٹ کر گئے. اب لمبا سا سینٹینس ایک ہی سینٹینس بنایا ہوا اس نے زیادہ موڈیفائی یوز کر کے لینتھی موڈیفائی اس کو 2 پیسز میں کر کے اس نے امپروو کر لیا. ٹھیک ہے اب موڈیفائز آف ناؤن جی ہم نے سارا کچھ پیچھے پڑھا ہوا ہے. موڈیفائز آف ناؤن آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے لاسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کر کے آئے ہیں. ویل موڈیفائز آف ناؤن شوڈ بی پلیسڈ آئدر امیڈیٹلی بفور اور امیڈیٹلی آفٹر دا ناؤن. ٹھیک ہے یا تو ناؤن کے فوراً سے پہلے لگائیں یا تو ناؤن کے فوراً بعد لگائیں. امیڈیٹلی کا مطلب ہوتا ہے فوراً. If another phrase is used to separate the noun and its modifier, the modifier may be misinterpreted as applying to a noun in the separating phrase rather than to the original noun. ٹھیک ہے کہ اگر phrase use کر رہا ہے separate کرنے کے لیے noun اور اس کے modifier کو تو وہ جو آپ کا noun ہے آپ کا modifier ہے وہ interpret کر دے گا کہ وہ آپ noun پہ apply کر رہے ہیں یا separating phrase پہ apply کر رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ بات آپ نے خود بتانی ہے کہ یہ موڈیفائر یوز کر رہے ہیں یا ناؤن یوز کر رہے ہیں کچھ بھی یوز کر رہے ہیں وہ آپ کس کے لیے یوز کر رہے ہیں کس کے ساتھ. آگے اس کی ایگزامپل ہے یہ آپ نے دیکھ لینی ہے ایگزامپل امپرووڈ اور ویکن. ٹھیک ہے ہم ایڈورب موڈیفائر نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں. ایگزامپلس نا آپ نے خود ساری پڑھا کرنی ہے. ٹھیک ہے میں آپ کو ڈیفینیشن پڑھ کے سمجھا دیتی ہوں ایگزامپلس آپ نے خود دیکھنی ہیں. ایڈورب موڈیفائر شوڈ بی پلیس ایز کلوز ایز پاسبل ٹو دا ورڈز اور فریزز دیٹ دے موڈیفائر. وہی بات کہ وہ اس کے نزدیک لکھیں فریز اس ورڈ کے یا اس فریز کے جس کو وہ موڈیفائی کر رہا ہے. اف یو الاؤ این ایڈورب ٹو بی سپریٹڈ فرام دا ورڈ اور فریزز دیٹ اٹ موڈیفائز دا انٹرپشن آف دا ایڈورب میں بیکم ایمبیگوس. ٹھیک ہے اگر اس کو دور کریں گے سیپریٹ لکھ دیں گے تو ان کی انٹرپریٹیشن کہتے ہیں تشریح کو اس کی سمجھنے کو انڈرسٹینڈنگ کو وہ ایمبیگوس ہو جائے گی انکلیئر ہو جائے گی ڈیفیکلٹ ہو جائے گی. آلویز پلیس اے کوانٹٹی ایڈورب امیڈیٹلی بفور دا ورڈز اٹ موڈیفائز. ٹھیک ہے کوانٹٹی ایڈورب یعنی کہ جس میں کوانٹٹی ہو. ایڈورب آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے اس میں صفت کو کہتے ہیں سوری ورب میں جو سم تھنگ ایڈ ہو رہی ہوتی ہے اس کو ایڈورب کہتے ہیں وہ ایڈجیکٹیو ہوتا ہے سوری. اچھا ایڈورب کوانٹٹی ایڈورب ہے یعنی کہ کوانٹٹی اس میں انوالو ہے. آپ کہہ لیں کہ فیو آ گیا یہ سم آ گیا مچ آ گیا مچ مور آ گیا اس طرح کے جو ورڈز ہیں وہ آپ نے کس سے بفور دا موڈیفائرز لگانے ہیں. کوانٹٹی ایڈورب کو موڈیفائر سے پہلے ایڈ کرنا ہے سینٹینس میں بس اتنی سی بات ہے. Dangling modifier or modifier whose connection to the sentence is implied or intended but not actually made explicit is said to be dangled. کہ ایسا modifier جس کا آپ کے سینٹینس میں جو کنیکشن ہے وہ امپلائڈ ہے. امپلائڈ کہتے ہیں جو غیر واضح ہوتا ہے جو ظاہر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے اور intended but not actually made explicit لیکن اصل میں وہ explicit نہیں. explicit کہتے ہیں ظاہر نہیں ہے امپلائڈ ہے. ٹھیک ہے explicit نہیں ہے اس کو کہتے ہیں dangling modifier یا dangled modifier. Dangling modifier disturb the clarity of your writing. So you should make sure that your modifiers are properly connected to the words they modify. Dangling modifier use ہی نہیں کرنے چاہیے کیونکہ unclear بنا دیتے ہیں آپ کی رائٹنگ کو ambiguous بنا دیتے ہیں. To repair a dangling modifier, add the noun or phrase or whom the modifiers are intended to modify and phrases the sentence accordingly. ٹھیک ہے dangling modifier کو ریپیئر کرنے کے لیے کیا کریں کہ noun یا phrase ایڈ کریں جس کو وہ modify کر رہا ہے. اب جو explicit نہیں کر رہا کہ کس کو وہ modify کر رہا ہے تو that modifier is not true by that the use of that modifier is not true in the sentence. Okay. Try to add the word to whom the modifier is modifying. Okay. It should not be dangling modifier. It should be clear modifier. Okay. ایگزامپل آپ نے اس کی خود ریڈ آؤٹ کر لینی ہے. اوکے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں آگے. نیکسٹ ڈبل نیگیٹیو یوز اونلی ون نیگیٹیو ورڈ ٹو ایکسپریس اے نیگیٹیو آئیڈیا. یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے ڈبل نیگیٹیو یوز نہیں کرنا. ان انگلش یوزنگ ٹو نیگیٹیو ورڈ ٹو ایکسپریس ون آئیڈیا کریٹس اے پازیٹیو رادر دین نیگیٹیو انٹرپریٹیشن. ٹھیک ہے کہ ڈبل نیگیٹیو یوز کرتے ہیں کہ یہ مجھے بہت بورنگ سا لگ رہا ہے کیونکہ دوبارہ سے پڑھا رہی ہوں نا اس لیے مزہ نہیں آ رہا کہ پہلے ریڈ کیا ہوا ریویو ہے نا. چاہیے تو یہ کہ یہ ساری چیزیں خود پڑھیں. اچھا خیر لیکن اس کی اب ایگزامپل ڈسکس کر لیں. دا واٹر مینجمنٹ ماڈل سیمولیٹڈ ہاؤ واٹر وڈ فلو تھرو ٹوڈیز Everglades if all the pumps, gates and the water and other water control devices had not
نیور بین بوائلڈ. اب دیکھیں ہیڈ ناٹ بھی آ گیا اور نیور بھی آ گیا. یہ اتنی سی بات ہے ڈبل موڈیفائر. اوپر کی 2 لائن ایسے فضول دی ہوئی ہیں, یہ غلط ہے سینٹینس, ٹھیک ہے. ڈبل موڈیفائر ہے, ڈبل نیگیٹو ہے, تو ایسے نہیں آپ نے کرنا, آپ نے ایک بار ہی ناٹ یوز کرنا ہے. ناٹ یوز کر لیں یا نیور یوز کر لیں, ایک بات کر لیں. فالٹی کمپیریزن. Comparison one item with another can be a very powerful way to describe an object or to process. اچھا وہ کہتا ہے ڈسکشن جو ہم نے کیا نا کمپیریزن کنٹراسٹ کے پیچھے, اس کو ریڈ آؤٹ کریں. آپ کو یاد ہے ہم نے اچھے سے ڈسکس کیا تھا ان کو. تو ٹو میک یور کمپیریزن افیکٹو, اچھا کمپیریزن کرنے کے لیے کیا کریں, یو مسٹ مینٹین پیراللزم ان یور کمپیریزن. اپنے کمپیریزن میں پیراللزم مینٹین کریں, جو ابھی ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں. انکلوڈ دا بیسز آف یور کمپیریزن اینڈ انشور دیٹ یور کمپیریزن از ناٹ ایمبیگوس نہ ہو, کلیئر ہونا چاہیے کمپیریزن. نان پیرل کمپیریزن کہتا ہے کہ جب آپ کنسٹرکٹ کرتے ہیں کمپیریزن, یو مسٹ میک دا 2 آئٹمز بینگ کمپیئرڈ پیرل ان اسٹرکچر. 2 چیزیں جو پیرالل ہیں ایک دوسرے کے, ان کو آپ کمپیئر کریں. جن چیزوں کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں ان کو آپ کمپیریزن کریں گے تو یہ غلط ہی ہوگا نا. اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ہی لائکس کرکٹ اینڈ پلینگ فٹ بال. اچھا وہ کرکٹ پسند کرتا ہے اور کھیلنا فٹ بال, غلط بات آ گئی. کرکٹ کو ویسے پسند کرتا ہے, فٹ بال کو کھیلنے کو پسند کرتا ہے. انکریکٹ ہے نا, ہی لائکس کرکٹ اینڈ فٹ بال, یہ بات ٹھیک ہے. یا آپ ادھر لکھیں ہی لائکس ٹو پلے کرکٹ اینڈ فٹ بال, وہ کرکٹ اور فٹ بال کھیلنے کو پسند کرتا ہے. یا پھر صرف ایسے لکھیں ہی لائکس کرکٹ اینڈ فٹ بال, ٹھیک ہے. پیرالل چیزوں کا ہمیشہ کمپیریزن بنتا ہے, جو ان پیرالل ہو ان کا کمپیریزن نہیں کرتے. اچھا incomplete comparison should be avoided to ensure clarity in your writing. To be complete, a comparison must include both the item being compared and the item it is being compared with. کمپیریزن جس کا ہو رہا ہے اس کو بھی آنا چاہیے سینٹینس میں, جس سے ہو رہا ہے اس کو بھی آنا چاہیے, ٹھیک ہے. اف یو لیو آؤٹ دا آئٹم بینگ کمپیئرڈ ود, اگر آپ اس کو چھوڑ دیں جس سے کمپیریزن کیا جا رہا ہے تو کیا ہوگا, دا ریڈر میں ناٹ انڈرسٹینڈ یور انٹینڈیڈ میننگ, وہ آپ کا جو مقصد ہے جو میننگ ہے وہ نہیں کلیئر کر پائے گا. شعیب اختر از اے بیٹر پلیئر. اب دیکھیں نا, بیٹر تو آپ تب لگاتے ہیں, گڈ بیٹر بیسٹ سیکنڈ ڈگری ہے, یہ آپ تب یوز کرتے ہیں جب آپ کسی ایک چیز کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہو. بیٹر تو یہ انکریکٹ ہی ہوگا نا. شعیب اختر از بیٹر پلیئر دین بریٹ لی, ٹھیک ہے. بریٹ لی سے اس کا کمپیریزن ہو رہا ہے, دیٹ از کریکٹ سینٹینس. Inappropriate shift. Be consistent in your choice of tense, mood, person and voice. Shifting any of these categories without good reason will detract from the clarity of your writing. ایک دم سے شفٹ کر جانا, یعنی کہ آپ ایکٹیو یوز کر رہے ہیں موڈ, ایک دم سے پیسو میں شفٹ کر جائیں, کیا ہوگا, ڈی ٹریک ہوگا آپ کا, ریڈر اس کو سمجھ نہیں ٹھیک سے آئے گی. ایک دم سے آپ کہنے کہ آپ امپیریٹیو ٹون یوز کر رہے ہیں, آپ فوراً سے نیگیٹو میں ہو جائیں, ٹھیک ہے. اپنے ٹون فوراً سے چینج کرنا, ٹینس کو چینج کر لینا, موڈ کو فوراً سے چینج کرنا, دیٹ از ناٹ ٹرو. ایز اے جنرل رول, ورب ٹینسز ود ان سینٹینس اور پیراگراف شوڈ بی کنسسٹنٹ, ٹھیک ہے. یہ جنرل رول ہے, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ پاسٹ میں لکھ رہے ہیں تو آپ سارا اپنا پیراگراف یا سارا رائٹنگ پاسٹ میں کریں. یہاں تک کہ جب تک آپ کو زیادہ ضرورت نہ پڑے ٹینس سے شفٹ کرنے کی, کبھی کبھی بعض اوقات زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے نا, ٹھیک ہے. انٹل دین آپ اس کو ایک سینٹینس میں رکھیں. A shift in tense without reason distort the sequence of events being described and will confuse your reader. For example, if you begin a description with a verb in the past tense, do not switch to a verb in the present tense. وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کے ریڈر کو ڈسٹارٹ کرے گا, وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گا. آپ اگر ایک کو وہی بات بتا رہا ہے کہ آپ فوراً سے پاسٹ میں یوز کر رہے ہیں تو پریزنٹ میں فوراً سے موو نہ کریں. ٹینسز کا یا کوئی بھی ان اپروپریٹ شفٹنگ یا سڈن شفٹنگ آپ کے رائٹنگ کے لیے ہارمفل ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. ان اپروپریٹ شفٹنگ موڈ کا مطلب ہے انڈیکیٹو, امپیریٹیو اور سبجیکٹیو. میں نے بتایا نا آپ کو کہ امپیریٹیو موڈ میں فوراً سے نیگیٹو ہو جائیں یا انڈیکیٹو ہو جائیں, موڈ کا ایبرپٹ چینج ہونا, دیٹ از آلسو ناٹ ٹرو. یوز ٹو ایکسپریس دا ایٹیٹیوڈ آف دا رائٹر ٹوورڈ دا اسٹیٹ اور ایکشن اور دا سرٹینٹی اور ٹروتھفلنس آف دا اسٹیٹ اور ایکشن. بی کنسسٹنٹ ان یور چوائس آف موڈ, ٹھیک ہے. کنسسٹنٹ رہیں, جو موڈ چوز کریں اسی میں اپنی ساری رائٹنگ کنٹینیو کریں. A shift in mood without reason will confuse your reader, okay. For example, do not combine imperative clause with an indicative clause in the same sentence. Got it? Example, you will consider yourself, okay. خود سے اس کو ایک بار ریڈ آؤٹ کریں, انڈیکیٹو کیا ہوتا ہے, اور پھر ہم آگے پڑھتے ہیں سیکوینس آف سینٹینسز. انڈیکیٹو سے امپیریٹو کی شفٹنگ کیسے ڈینجرس ہوتی ہے, یہ دیکھیں نا, یہ انڈیکیٹو ہے, یہ امپیریٹو ہے, شفٹنگ کر رہا ہے, یہ کریکٹ ورژن ہے, آپ نے اس کو خود سے کنسیڈر کرنا ہے. ہم پڑھتے ہیں سیکوینس آف ٹینسز. چوز دا ٹینس آف یور وربس ایکوریٹلی ٹو ایکسپریس دا ٹائمنگ اور سیکوینس آف ایونٹس that you are describing. Often the particular sequence of events that you are describing will require you to use the several different verb tenses with a single tenses or paragraph.
یہ ٹینسز جو اوپر پڑے دوبارہ سے آ رہا ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے آپ کو ایک سے زیادہ ٹینسز یوز کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, مطلب آپ کی رائٹنگ کی سچویشن ایسی ہوتی ہے, تو کیا کریں, اٹ از اپروپریٹ ٹو ویری یور ورب ٹینسز. یہ غلط نہیں ہے کہ ورب ٹینسز آپ کے ڈفرینٹ ہوں ایک میں دوسرے میں, ود دا ایکچوئل ٹائمنگ آف دا ایونٹ. ٹھیک ہے, اس بات پہ فوکس کرنا ہے. یو شوڈ اوائڈ شفٹنگ ٹینسز ان نیسسری شفٹنگ سے اوائڈ کرنی ہے, ورنہ ضرورت پڑے تو پھر تو وہ اپنی رائٹنگ میں کرنا ہی پڑنا ہے. Sequence of tenses and timing of events. To emphasize that an event occurred or was completed before another event, use a form of the perfect auxiliary have. ٹھیک ہے, یہ auxiliary have کی آپ نے فارم یوز کرنی ہے. ایگزامپل دیکھیں, to reaction appears to have finished already. یعنی کہ ریئیکشن اپیئر ہو رہا ہے کہ وہ آلریڈی ختم ہو گیا. کہہ رہا ہے جو کمپلیٹ ہو گیا ایونٹ, اس کو جو اکر ہو گیا, جو کمپلیٹ ہو گیا, آلریڈی فنش ہو گیا نا, اس کو آپ کرنے کے لیے یہ آگزیلری جو فارم ہے, آگزیلری کہتے ہیں نا ہیلپنگ ورب کی جو فارم ہے, یہ یوز کریں. نیکسٹ از پروناؤن ریفرنس. پروناؤن reference refers to the identification of a pronoun with an intended antecedent. Two common problems in pronoun reference are clear pronoun reference and broad pronoun reference. Make sure all pronouns can be easily identified. دو مسائل ہے پروناؤن کے ساتھ کہہ رہا ہے, ایک تو کلیئر پروناؤن اور ایک براڈ پروناؤن. آپ نے یقین دہانی کرنی ہے کہ آپ کو جو پروناؤن ہے وہ کلیئر ہو, انکلیئر نہ ہو. ایگزامپل دیکھتے ہیں اس کی. When a second character arrives at the port before the first character has been unloaded, the port stores the second character in the same register overwriting it. ابھی it pronoun یوز کیا اس نے, ہے ہو گیا نا ambiguous. یہاں پہ دیکھیں, when a second character arrives at the port before the first character has been unloaded, کہ پہلا کریکٹر جو ان لوڈ ہو گیا, اس کے بعد دوسرا کریکٹر جب پہنچا پورٹ پہ, پورٹ کہتے ہیں وہ جہاں سے لوڈنگ ان لوڈنگ ہوتی ہے, مطلب ساحل پہ. اچھا, دا پورٹ اسٹور دا سیکنڈ کریکٹر ان دا سیم رجسٹر ایز دا فرسٹ. اب فرسٹ کا اس نے نام لیا, اوور رائٹنگ دا فرسٹ کریکٹر. اب اٹ سے پتہ چل رہا ہے یہاں اٹ تھا, اب اٹ کا یہاں ایمبیگوس ہے, فرسٹ ہے یا سیکنڈ ہے, یہاں اس نے نام لیا کہ دا فرسٹ کریکٹر, تو یہ کلیئر ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ پروناؤن کی یوز ہے. آگے براڈ pronoun reference. Use a demonstrative pronoun only if the connection to the intended antecedent of the pronoun is quite strong. Otherwise, use pronoun reference may be too broad, thus unclear. کہ آپ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن تب یوز کریں جب آپ کا انٹینڈیڈ اینٹیسیڈنٹ ہے اس کا کچھ اسٹرانگ ہو. ایگزامپل دیکھیں آپ کو کلیئر ہوگا. اینٹیسیڈنٹ یعنی کہ جس کو پروناؤن ریفر کر رہا ہے. دا سوفسٹیکیٹڈ کمپیوٹر ساؤنڈ سسٹم لیٹس دا یوزر ان پٹ پچ اینڈ ڈیوریشن فرام دا MIDI کی بورڈ. This facilitates musical transcription. Does this refer to sophisticated computer sound system? اب یہ this جو ہے نا, یہ اب کس کو ریفر کر رہا ہے, یا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم کو ریفر کر رہا ہے, ساؤنڈ سسٹم کو ریفر کر رہا ہے, یا پچ کو ریفر کر رہا ہے, یا کی بورڈ کو ریفر کر رہا ہے. کتنا ایمبیگوس ہے, کتنا زیادہ کنفیوز کر رہا ہے. اب ادھر دیکھیں امپروو میں, sophisticated computer sound system let the user input pitch and duration from the MIDI keyboard. This direct input facilitates. اب نے سمجھ آئی کہ یہ ڈائریکٹ کر رہا ہے input facilitates input کو, یعنی کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, سہولت پرووائڈ کر رہا ہے میوزیکل ٹرانسکرپشن کی. اب کلیئر ہوا نا, یعنی کہ جب آپ کا اسٹرانگ ہو پروناؤن. اب یہ MIDI, اب یہ دس کلیئر ہو گیا. اب یہاں پہ کتنا ایمبیگوس تھا اوپر. پروناؤن کیس. A pronoun can appear in one of the three cases. 3 کیسز میں پروناؤن اپیئر ہو سکتا ہے سینٹینس میں. یہ تینوں کیسز آپ نے یاد کرنے ہیں, یہ آپ کو پہلے بھی پتہ ہے, سبجیکٹیو, آبجیکٹیو اور پیسو. آئی میں, مائی, یو, یور, یورس. ٹھیک ہے, کوئی بھی سبجیکٹیو میں, آبجیکٹیو میں اور پیسو میں. وہ کہہ رہا ہے یہ دا پروناؤن فنکشن, جہاں پروناؤن سبجیکٹ کی طرح فنکشن کر رہا ہو سبجیکٹیو کیس, جہاں پروناؤن آبجیکٹ کی جگہ فنکشن کر رہا ہو آبجیکٹیو کیس, اور جہاں پوزیسو پروناؤن ہو تو یہ آپ یوز کرتے ہیں پوزیسر. اوکے, پوزیسو کیس. اب یہ آپ نے یہ تینوں لائنز یاد کر لینی ہے کہ جب پروناؤن, آپ کو پتہ ہے نا سبجیکٹ آبجیکٹ کیا ہوتا ہے. پوزیسو کا مطلب ہوتا ہے کوئی ملکیت شو کرنا ہے کسی چیز کی. تو آگے وہ لنک آپ کو دیا گیا, اس کو آپ کھول کے دیکھ بھی سکتے ہیں, ورنہ لیکچر میں کلیئر ہو گیا. اچھا, یہ جو 3 کیسز ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس لیکچر کا, کرکس ہے. اس کو آپ نے ضرور یاد کرنا ہے, اور باقی ساری چیزیں تو آپ نے آلریڈی بھی پڑھی ہیں, ان کو بھی ایک بار آپ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, کہ جہاں سبجیکٹیو ہو تو سبجیکٹیو کیس یوز کریں, آبجیکٹیو ہو تو آبجیکٹیو, پوزیسو ہو تو پوزیسو. اوکے, ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.